اور بہت بڑے احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر جمشید کمال صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ساتھ ہی ساتھ اشعار کا بھی اس میں اضافہ کرتے چلیں. اسٹیج پر تشریف فرما آج اس سیمینار اور جشن کی صدارت فرما رہے بہت ہی معتبر شاعر، علم و ادب کی دنیا کا ایک بہت معتبر نام پروفیسر ناشد نقوی صاحب، مہمان ذیقار میں جناب ڈاکٹر شہباز حسین صاحب، ڈاکٹر احسن اختر صاحب، ڈاکٹر کوثر مشتبہ صاحب، اور دو لاڈلیاں اسٹیج پر ایک ساتھ ہیں، جناب ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب جو کسی بھی تعلق کو محتاج نہیں، اپنے نظام اپنی شاعری کے حوالے سے بہت بڑی پہچان ہے. جناب صدیق اکبر صاحب لاڈلے صاحب میرے استاد، جن سے جو مجھے بھی تھوڑا بہت بولنا سیکھا ہے میں نے، انہوں نے بہت کچھ سکھایا، میں کم سیکھ پایا. جناب شاہ حیدر صاحب بہت ہی معزز گزرا. شاہ حیدر صاحب نے اس جشن کا آغاز بہت خوبصورت انداز میں کیا، اور حضرت اصغر پر بہت ہی مکمل گفتگو کی، اور عمران سے کی خوبصورت تقریر. حضرات آج 20 نومبر عالمی یوم اطفال ورلڈ چلڈرنس ڈے کے طور پر انترراشٹریہ بال دیوس کے روپ میں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. جیسا بھی عمران نے کہا کہ سن 1954 سے 20 نومبر 1954 سے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں اس دن کو عالمی یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے. ہر سال کی اپنی ایک تھیم ہوتی ہے، اس سال کی بھی اپنی تھیم انہوں نے دی ہے، بلکہ اس مرتبہ میں نے پڑھا تو 2 تھیمز نظر آئے. ایک ہے کہ لسن ٹو دا فیوچر، اور دوسری ہے فار ایوری چائلڈ ایوری رائٹ. جو دنیا میں حالات ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں. معصوم بچوں کے لیے ان کے حقوق کے مطالبات تنظیمیں کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ظالم اپنی پرانی روش پر ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہے. غازہ میں حکم بہایا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپیلز مسلسل ہوتی رہتی ہیں. بچپن، جیسا کہ آج نام سے یہ دن ہے کہ بچپن ہے، بال دیوس ہے، چلڈرنس ڈے ہے. بچپن جو زندگی کا سب سے خوبصورت دور، ہر انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور، خوابوں اور تجسس سے بھرا ہوا دور، بلکہ یہ کہوں کہ تازہ آنکھوں سے، تعصب سے پاک آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کا یہ بچپن کسی کا کتنا بھی مشکل حالات میں گزرا ہو، خرابیوں میں گزرا ہو، تکلیف میں گزرا ہو، وہ جب بلندی پہنچتا ہے تو ماضی کی کھڑکیوں سے اپنے بچپن کو ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے. اگر وہ بہت خوشحال بچپن تھا تو اس پر فخر کرتا ہے، اگر تکلیف دہ ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہے کہ میں ایسی مشکلات سے گزرا ہوں. پر بچپن ایک ایسا عہد ہے، ایک ایسا زمانہ ہے جسے کوئی بھی انسان کسی بھی طرح سے بھول نہیں پاتا ہے. ہم آج کے دن کے طور پر جو بچوں کے حقوق ہیں، ہم ان کے مستقبل کو لے کر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ دن
اسی کا احاطہ کرتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم بچوں کی تربیت میں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں ہمارے کیا اقدام ہیں، ہمارا کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ہم یہ تمام گھروں کے صحن، بچوں کی مسکراہٹ ان کے پیغاموں سے آباد ہیں، بچوں کی مسکراہٹیں تھکے ہوئے انسان کو تر و تازہ کرتی ہیں۔ کچھ خواتین کی بھی آواز سمجھ آئی، وہ بھی موجود ہیں اس میں پروگرام میں۔ جو سب سے بڑا رول ہے بچوں کی تربیت میں، والدین، اساتذہ، علماء، تاکہ ان کی ذہنی اور ان کی اخلاقی اور ان کی فکری تربیت کی جا سکے۔ ان کے علاوہ سب سے اہم رول والدین میں والدہ کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے۔ میری بہنیں بھی ہیں یہاں پہ موجود۔ والدہ کا جو رول ہے وہ بڑا تعریفی ہے، وہ چاہے تو کسی بھی معمولی سے بچے کو بھی بہت بڑا آدمی بنا سکتی ہے۔ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ تھامس الوا ایڈیسن کا نام ہم سب نے سنا ہے۔ یہ پوری دنیا اسی نے روشن کر رکھی ہے، اسی نے یہ الیکٹرک بلب کو انوینٹ کیا تھا اور دنیا سے اندھیروں کو مٹایا تھا۔ سائنٹسٹ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اوروں سے ہٹ کر سوچتا ہے، وہ ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں ہوتا۔ سی ایم جارج جو انگلینڈ کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے اجداد سے ہٹ کر سوچا، اس لیے ہم آج محلوں میں، گاڑیوں میں، ہوائی جہاز میں رہ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے اجداد کی فکر و سوچ پہ چلتے رہتے تو ہم شاید غاروں میں رہ رہے ہیں۔ یہ بات اجداد محدود نہیں ہے کہ ہم صرف 4-5 پیڑھیوں تک کی بات کریں۔ اگر ہم 60-70 پیڑھیوں تک پیچھے چلے جائیں تو بے شک ہٹ کر سوچا گیا تو کچھ نتائج دوسرے نکلے اور دنیا نے ترقی کی اور سائنس کا نام بھی اس کا ہے۔ میں ایڈیسن کا ذکر کر رہا تھا، وہ بھی اپنے کلاس کے بچوں سے ہٹ کر سوچتا تھا۔ اس نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ٹیچر سے کہا یہ کیوں اڑتے ہیں؟ تو ٹیچر نے کہا کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اڑنے کی بھی شرط ہے پروں کا ہونا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے لیکن ہم پتنگے تو اڑا لے، پتنگے کیسے اڑے؟ تو اس طرح کے سوالات ہٹ کر، اور اسکول والوں نے پھر اس کو ایک احمق بچہ ڈکلیئر کیا، اسٹوپڈ بچہ ڈکلیئر کیا، اور ایک دن اس کو ایک خط لکھ کر یہ کہا گیا کہ اپنے پیرنٹس کو دینا۔ اس خط میں جو کچھ بھی لکھا تھا ایڈیسن لے کر اس خط کو آیا۔ اس کی ماں نے اس خط بچے سے لیا اور بچہ تھوڑا پریشان ہوا ماں کے چہرے کو دیکھ کر۔ ایڈیسن پوچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ تو ایڈیسن کی ماں نے جواب دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ ایک جینیس ہے، بہت عقل مند ہے، ہمارے اسکول میں اس کے لیول کے ٹیچرز نہیں ہیں تاکہ جو اس کو پڑھا سکیں۔ ایڈیسن اپنی ماں کے انتظامات میں، تعلیمی انتظامات میں، اس نے گھر پہ پرورش شروع کی۔ ماں اس کو دیکھ بھال کرتی رہی، تربیت کرتی رہی، اور آپ تعجب کریں گے تقریباً 1250 انوینشنز ایڈیسن کی اس ماں کی ہی سبب ہے۔ یہ الیکٹرک لائٹ ہو گئی، گراموفون ہو گیا اور بہت ساری انوینشنز۔ ایک دن ایڈیسن میں جو واقعہ سنا کے نتیجہ نکالا، ایک دن ایڈیسن اپنے پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا اور اس میں اس کو لفافہ ملا۔ جب اس نے وہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ ایک اسٹوپڈ ہے، احمق ہے، اور ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ ایڈیسن نے اس خط کو چوما، اپنی ماں کو سلام کیا کہ ماں نے ایک احمق بچے کو ورلڈ کا جینیس بنا دیا۔ یہ ماں کا
ये बच्चे बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे कीमती पौधों की देखभाल के लिए रोशनी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, उनकी देखभाल की जरूरत होती है। इन छोटे बच्चों को भी शफकत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, हौसला अफजाई की जरूरत है। जब इस तरह की हौसला अफजाई और प्रेयर ये शामिल होता है तो एक मानवीय बच्चा भी बहुत बुलंदियों तक पहुंचता है। यौम अतफाल हमें इसी जानिब मुतवज्जो करता है कि हम अपने बच्चों में ऐसी मजहबी और ऐसी दीनी फिक्री ख्यालात उनमें पैदा करें ताकि माशरा खूबसूरत माशरा बन सके। अब बच्चों को हम सिखाते हैं लेकिन बच्चों से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। बच्चों से हम सादगी सीख सकते हैं, सच